نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں مجھے، اور آپ لوگ آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیان جاتا بھی ہے سوشل میڈیا میں، اور جس طرح اللہ رب العالمین کا ہم دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اصلاح کے طور پر پھیلا رہے ہیں، اخلاق کے طور پر دین کیا کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو نمبر 2، جس طرح میں بولتا ہوں، حق بات اصل چیز ہے. حق بات سے کبھی گریز مت کرنا یار. کیا بولتے ہو؟ حق بات سے کبھی گریز مت کرنا، کیونکہ حق بات کیوں چھپاؤ جب حق بات آ چکی ہے؟ کیونکہ قرآن اس چیز کی نفی کر رہا ہے، قرآن اس چیز کو بتا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ قرآن اس چیز کو بتا رہا ہے، خود ہی قرآن مجید بتا رہا ہے. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل مٹنے والی چیز ہے اور حق نافذ ہونے والی چیز ہے. بے شک اللہ کا جو غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ رب العالمین کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہے وہ دین آ کر نافذ ہوگا، قرآن نے آ کے بتایا. تو ہم نے بھی حق بات سے مکرنا نہیں ہے، ہم نے بھی حق بات پہ چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. حق بات تسلیم کرنی ہے، حق بات کو کے اوپر چلنا ہے، اور فضول چیزوں کے اوپر نہیں چلنا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون الہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہی بتا رہا ہے کہ بھائی ہر چیز پہ کیا کرنی ہے، اللہ اور رسول کی پیروی کرنی ہے. علماء بھی فرماتے ہیں اور دیگر لوگ بھی کیا فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. اکثر لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھے انسان بنو گے، برے لوگوں میں بیٹھو گے تو برے انسان بنو گے. اب آپ دیکھو، جو اچھی صحبت اختیار کرے گا تو سمجھ لو اس کے اچھوں کے ساتھ ہی اٹھے گا، اچھوں کے ساتھ اس کا اچھائی کی جائے گی. جو بروں کے ساتھ اٹھے گا، جو بروں کے ساتھ بیٹھے گا، جو بروں کے ساتھ کھائے گا، جو بروں کے ساتھ پیے گا، تو سمجھ لو اس کی بھی برائی کیا ہوگی، برائی کے رہ جائے گی. پھر اس کو یہ مت کر دینا ڈائریکٹ جا کے فتوی لگاتا ہے یہ تو گمراہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے فلاں ہے ڈھمکا ہے. پہلے یہ دیکھو، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم بزرگ تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے قریبی کو، جیسے ان کے مرید آ رہا تھا نا جو غیر مرید ہے، اگر اس کے اندر 99 برائیاں ہیں، کیا ہے برو، 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ اس کی اچھائی کو اپریشیٹ کرتے تھے. اس کی اچھائی کو مفتی صاحب سے میں نے سنا اور دیگر علماء سے سنا کہ اچھائی کو کیا کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے، تاکہ اس کی 99 برائی کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور 100 کے 100 پورا کمپلیٹلی 100 پہ آ جائے. اور نمبر 2، کیا اگر جو غیر مرید ہوتا تھا، مطلب ان کا جو ابھی نیا نیا بنا رہا تھا، اس کی 99 اچھائیاں، سوری مرید ہوتا تھا، اس کی 99 اچھائی ہوتی تھی اور ایک برائی ہوتی تھی، تو اس ایک برائی کو پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ اس برائی کو ختم کرو، کیونکہ ان کا ایک مرید تھا، ان کا ایک مطلب کہ ساتھی تھا. تو اس وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک برائی پہ لگا رہے اور 99 اچھائیوں کا مطلب کہ وہ کر بیٹھے، عمل برباد کر بیٹھے، تو ایک برائی کو ختم کیا جائے. تو اس کے بعد جا کے مولانا صاحب نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو اوپر کام کرتے تھے، تاکہ وہ جو غیر مرید ہے وہ بھی 100% آ جائے اور مرید ہے وہ بھی 100% برو آ جائے. یہ ہمارے اکابروں کا تھا. تو انہوں نے کس سے سیکھا؟ اپنے بڑوں سے. ان کے بڑے کون تھے؟ جو ہمارے بڑے. ہمارے بڑے کون ہیں؟ صحابہ کرام جیسی ہستیاں. اور ہمارے بڑے کون ہیں؟ ان کے بڑے کون تھے؟ وہ ہمارے اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑے تھے اور ہیں ہمارے، الحمدللہ. ان کے بڑے ہوتے اور ہمارے بڑے بھی ہیں. تو ہم نے کس کو اپنا بنانا ہے؟
آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا کس کو آئیڈیل بنانا ہے؟ صحابہ اکرام کو رضوان اللہ علیہ وسلم، ان کو آئیڈیل اپنی زندگی میں بنا لیا، اہل بیت کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا لیا، تو انشاءاللہ پھر آپ کے کامیابی کے درجے بولو شروع۔ پھر اللہ رب العالمین جب بولتا ہے قرآن میں فرماتا ہے نا بھائی اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کس طرح اطاعت کرنے کو بولا یار؟ کیا بڑی اطاعت کرنے کو بولا؟ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ کس طرح اطاعت کرو؟ جس طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ قدم بتایا، انہوں نے جس طرح ان کا چلنا مبارک تھا، ان کا کھانا مبارک تھا، ان کا کیا تھا؟ بیٹھنا مبارک تھا۔ اگر وہ واش روم جاتے جیسے کرتے تو اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم جانے کی پوری دعائیں سکھائی، اگر وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کھانا کھانے کی پوری دعائیں سکھائی، اگر وہ جب کہیں سفر پہ جاتے تو سفر کی دعا سکھائی، اگر وہ اور دوسرے مرحلات میں اور دیگر جگہوں میں جاتے تو ان سب کی انہوں نے زندگی بسر کرنے سکھائی۔ اس کو کہتے ہیں سیرت الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں سیرت النبی، کہ انبیاء کی سیرت پہ بھی چلو، نبی کی سیرت پہ بھی چلو، اپنے رسول کی سیرت پہ بھی چلو۔ اس کو کہتے ہیں عشق محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق محبت اس کو کہا جاتا ہے۔ پیروی جو ہے عشق میں کرنا تو آسان ہے، سوری عشق میں پیروی کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ عشق میں جب پیروی کرنا، محبت کے دعوے کرنا آسان ہے، سمجھتے ہو؟ جب پیروی کی باری آتی ہے تب یہ پیروی کرتے ہیں نہیں۔ محبت میں عشق کے دعوے کرنا تو آسان ہے، کیا ہے؟ محبت میں عشق کے دعوے کرنا تو آسان ہے، جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنانے کی باری آئے تو وہ بھی تو دشوار ہے۔ ہائے 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 ہائے، محبت میں عشق تو کرنا آسان ہے، بول کر عشق کرنا تو آسان ہے، جب پیروی کی باری آئے تو وہ کرنا دشوار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو اصل چیز ہے، اصل مطلب تو یہی ہے۔ ہم بول کے تو کر دیتے ہیں آبھائی اب تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جب ہمیں محبت کی پیروی کرنے کی باری آئے، جب ان کی اطاعت کرنے کی باری آئے، جو اصل مقصد کی باری آئے تو ہم منہ پھیر لیتے۔ ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں عشق کے اندر، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان و علی کا، تمام اہل بیت و صحابہ کا نعرہ تو لگا دیتے ہیں، جب پیروی کی باری آتی ہے تب ہم دشوار ہو نکل جاتے ہیں، بولتے ہوئے یار یہ کہو یہ غلط ہے، یہی تو مسئلہ ہے بیٹا، اسی کو لے کے آپ نے چلنا ہے۔ تبھی کہتے ہیں اخلاق، کیا چیز ہے بولو؟ اخلاق۔ اخلاق نہیں ہوں گے زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صبر و تحمل نہیں ہوگا نا زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، نمازیں زندگی میں نہیں ہوں گی تو نہیں ہوگا کچھ بھی، چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے کچھ بھی کر لو۔ یہ مقصد الہی ہے، یہ رب العالمین کی شان ہے، یہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو ہم نے محبت کرنی ہے تو اپنے رب العالمین سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے، دعویٰ نہیں کرنا صرف محبت کر کے دعویٰ چھوڑ کے، نہیں، کلمہ والی زندگی کرنی ہے۔ اب آپ ایک بندہ ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ذات ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کی کیا ہے؟ رسول ہے۔ اب وہ لوگ کلمہ پڑھ کے تو بیٹھ گیا، مگر اصل جو دعویٰ تھا اس نے جو عہد کر لیا، تائید کر لی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین عز و جل سے، تو اس چیز کا دعویٰ کون پورا کرے گا؟ اس کے اندر زندگی کون بسر کرے گا؟ کلمہ پڑھنے سے اگر میں کچھ بول دوں بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں تو نہ کیا، تو وہ جو بندہ ہے وہ بولے گا یار کتنا بڑا منافق ہے یار، یہ کہہ کے بھی نہیں آیا، اس نے کہہ کے بھی نہیں کیا، یہ بولے گا میں فائنلی میں آؤں گا، ڈیفینیٹلی ظاہر میں آؤں گا، اب تم چاہے کچھ بھی کر لو، عہد کر رہا ہوں، مگر ایٹ ٹائم میں دھوکہ دے دیں تو یہ تو الگ بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پھر انسانی قوت کی بات کر رہا ہوں، انسانی اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس کو بتا دے بھائی یہ ایمرجنسی آ گئی ہے تو میں نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے، یا پھر نہیں بتا سکتا اگلے دن بتا دیں انسان کو، اللہ اپنے خالق کو۔ یہ تو پھر نماز کا کوئی وہ نہیں ہے، اسے نہیں کہ بھائی یا اللہ کہ ہم لوگ جو تھے کل بزی تھے، شادی میں تھے، فلاں جگہ تھے، تو اس وجہ سے شان نہیں ہو پائے، سردی بڑی آج بجی کل پڑ رہی ہے، سردی تھی تو اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ پائے، عشاء فجر تو نا تو یا معاف کر دیں، تو کیسے معاف کرے گا؟ کوشش کیا کرو بھائی کہ نماز پڑھو، اخلاق والی زندگی جیو، صبر و تحمل والی زندگی جیو، تو جا کے کیا ہو گیا آپ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو یہی میرا چھوٹا موٹا سی اسٹیٹمنٹ ہے، اور جیسے کہ آپ سنتے ہیں اور آتے ہیں آپ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، صبر کرنے کی، اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت والی، اور نماز اور روزہ زکات حج کلمہ طیبہ اور جہاد والی اور کلمے والی زندگی نصیب فرما، اور یہی چاہتے ہیں ہم لوگ، تاکہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں تو ہمیں روزہ کوثر سے ان کے ہاتھ مبارک سے پانی پینے کو ملے، تو یہ بڑا مقام ہے، یہی ہے بس ہماری یہی، اور پھر ہم آسانی سے جنت میں چلے جائیں اور کسی سے بغض نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، نہ صحابہ سے بغض ہونا، نہ بیت سے بغض ہو، کسی سے بغض نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔